متعلق سوال کیا لوگوں نے کہ بھئی شیعوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے, قرآن میں جگہ جگہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. زکوٰۃ بھی واجب ہے, خمس بھی واجب ہے. خمس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے, ایک آیت میں ہے, اور زکوٰۃ بھی قرآن میں متعدد آیات میں 20 سے زیادہ آیات زکوٰۃ سے متعلق. دونوں واجب ہیں, خمس بھی زکوٰۃ بھی. جن چیزوں پہ خمس ہے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, جن پہ زکوٰۃ ہے ان پہ خمس نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. اس زمانے میں زکوٰۃ زیادہ لوگ دیتے تھے کیونکہ لوگوں میں زراعت زیادہ تھی. تو جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. نقدین, سونا اور چاندی اگر سکے کی شکل میں ہو, جیسے دینار سونے کا سکہ, درہم چاندی کا سکہ. ابھی کرنسی کا نام دینار ہے, یا دبئی چلے جائیں تو وہاں کرنسی کا نام درہم ہے. تو درہم دینار کرنسی کا نام نہیں ہو بلکہ سونا اور چاندی سکے کی شکل میں ہو. استعمال میں یعنی سکے کی شکل میں ہو, یعنی کرنسی ہو, درہم و دینار, سونا اور چاندی. اگر سونا اور چاندی لوگوں نے جیسے زیور بنا رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر صرف سکے کی شکل میں ہوں تو اس پہ زکوٰۃ ہے. اگر اس کے لیے بیٹی کے لیے جیسے اگر جہیز وغیرہ میں کے لیے لیا ہے یا سونا وغیرہ اس پہ خمس ہے, لیکن اگر جہیز کے لیے بنایا تو اس پہ نہیں ہے. یا اگر استعمال میں ہے, جیسے لوگ استعمال زیور بنا لیے استعمال کرتے ہیں, نہیں سکے وغیرہ, وہ سکے کی شکل میں وہ والا سکہ نہیں, وہ تو اس پہ دوبارہ خمس ہوگا اگر وہ سیونگز میں آئے. لیکن اگر وہ سیونگز میں نہیں ہے, عادل سسانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر عام طور سے لوگ بیٹیوں کا جہیز پہلے سے جمع کرتے ہیں تو جو کچھ جہیز میں لوگ جمع کر رہے ہیں اس جہیز پہ جو عام طور سے متعارف ہے, یہ نہیں کہ عام طور سے لوگ مثال کے طور پہ, مجھے نہیں پتا 11 جوڑے دیتے ہیں, پاکستان کا مجھے سارا اندازہ نہیں ہے, آپ 11 جوڑے دیتے ہیں, آپ نے بنائے ہیں 100, اب آپ کو جو زیادہ بنائے ہیں اس پہ دینا پڑے گا. لیکن ایک عام طور سے بناتے ہیں 11 بناتے ہیں 20 25 جو عام طور سے بناتے ہیں, یا سونا لیتے ہیں یا کپڑے لیتے ہیں جو عام طور سے لوگ لیتے ہیں, یا متعارف ہے. متعارف سے مراد یعنی مختلف طبقات کہ مڈل طبقہ اتنا لیتا ہے, غریب اتنے لیتے ہیں, امیر. یہ ایک عام طور سے لوگ اس طبقے کے لوگ اتنا جہیز بناتے ہیں. جتنا وہ جہیز بناتے ہیں اتنا اگر آپ جمع کریں گے تو اس پہ خمس نہیں ہے. یعنی آپ کے متوسط اس طبقے کے جس طبقے سے آپ ہیں اس میں عام طور سے جو لوگ خمس بناتے ہیں, وہ جو بناتے ہیں جہیز, اس پہ خمس نہیں. سونے پہ, کپڑوں پہ, جو بھی آپ جہیز بنا رہے ہیں. اور اسی طرح سے وہ زیور جو بنایا ہے اور اس کو پہنتے ہیں پورا سال, وہ استعمال میں ہے, پورا سال استعمال نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کوئی مناسبت نہیں آئی, کوئی شادی نہیں آئی, کچھ, تو ابھی بھی وہ استعمال میں ہے, اس پہ خمس نہیں ہے. یعنی پورا سال گزر گیا, استعمال نہیں کیا, اس کے باوجود اس پہ خمس نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی استعمال میں ہے, استعمال ہوا نہیں ہے 1 سال, تب بھی اس پہ خمس نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چیز اب استعمال میں نہیں رہی, مثال کے طور پہ خواتین سمجھتی ہیں فیشن ختم ہو گیا, یا بڑھاپا آ گیا, یا کسی وجہ سے بھی وہ کہتی ہیں اب یہ خمس, یہ سونا استعمال نہیں ہوگا, یہ زیور استعمال نہیں ہوگا, تو اس زیور پہ اب آپ کو خمس دینا پڑے گا. یا وہ بچوں میں تقسیم کر دیں, یا پھر اس پہ خمس دینا پڑے گا جو استعمال میں نہیں رہا. تو 2 چیزیں جن پہ خمس زکوٰۃ ہے وہ ہے سونا اور چاندی اگر سکہ ہو, دینار اور درہم. دوسرا جانور, 3 مویشی جن پہ زکوٰۃ ہے. اونٹوں پہ ہے, گائے بھینسوں پہ ہے, بھیڑ بکریوں پہ ہے. گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں گھوڑے سواری کے طور پہ استعمال ہوتے تھے یا جو بھی, لیکن رسول خدا نے گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں کری. اونٹوں پہ واجب ہے. 5 اونٹ ہو تو 1 بکری, 10 اونٹ ہو تو 2 بکریاں, 15 اونٹ ہو تو 3 بکریاں, 20 اونٹ ہو تو 4 بکریاں. اگر 18 اونٹ ہو تو 3 ہی ہے, نہیں 3 ہی ہے, 3.5 نہیں ہوگا جب تک اگلا نصاب پہ نہ پہنچ جائے. کلیئر ہو رہا ہے؟ قیاس نہیں کر سکتے, ہمارے یہاں قیاس جائز نہیں ہے. اپنے پاس ہے مقاصد, یعنی جو تجارت سے جو بھی کچھ حاصل ہوگا, جو اگر اس میں بچت ہو, انکم پہ نہیں, سیونگز پہ, آمدن پہ نہیں ہے خمس بلکہ بچت پہ ہے. آپ نے سالانہ 10 لاکھ کمایا, بچا کتنا؟ 50,000. اب 50,000 پہ آپ کو 10,000 خمس دینا ہے, بچت پہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ جو کافر ذمہ کسی مومن سے زمین خریدے گا وہ خمس دے گا. غوطہ لگائیں گے سمندر یا دریا, اس میں سے خزانہ نکالیں گے, اس پہ خمس دینا پڑے گا. خزانے تلاش کریں گے, کنز وغیرہ پرانے زمانے میں لوگ پہاڑوں میں, زمینوں میں دفنا دیتے تھے, وہ نکالیں گے تو اس پہ خمس دینا پڑے گا. ان تمام چیزوں پہ خمس ہے. کلیئر ہو گیا؟ پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے, اس پہ خمس دینا پڑے گا 20%. زکوٰۃ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کرے 2.5% ہو کے بڑا آسان ہو جائے, لیکن مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ پیسے بھی دیں گے تو اس میں سے آدھا سادات کا ہے اور آدھا
امام علیہ السلام کا جو غیر سادات کو بھی دے سکتے ہیں اور کسی بھی مستحق کو دے سکتے ہیں سہم امام میں سے کسی بھی غیر سید کو اور مستحق کو کسی بھی امام بارگاہ میں مدرسے میں سب کو اس میں سے سہم امام میں سے دے سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟